آج کی اہم اور بڑی جو خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ آج کی جو سب سے پہلی اور بڑی خبر ہے وہ آج سپریم کورٹ سے آئی، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین میں، مائنورٹیز میں آج ایک خوشی کی لہر دیکھنے کو ملی۔ آج سپریم کورٹ کا یہ منظر بڑی دیر بعد دیکھنے کو ملا، جب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سپریم کورٹ سے باہر آ رہے تھے اور ان کے ہاتھ وکٹری سے اوپر تھے۔ یہ منظر آج ایک لمبے عرصے کے بعد، میں تو یہ کہوں گا کہ ایک سال کے بعد آج یہ منظر دیکھنے کو ملا، اور آج کے اس منظر نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں ہمت اور حوصلہ بلند کیا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، باقی جتنی جماعتیں ہیں، ان کی جو محسوس نشستیں ہیں وہ معطل ہو جائیں گی، اور آج کا فیصلہ یہ ثابت کرتا ہے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسا کہ عمران خان نے ہمیشہ بات کی کہ انہیں عدلیہ سے توقع ہے کہ وہ انصاف کریں، لیکن اس عدلیہ نے، ان ججز نے جو انصاف کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ انصاف ہمیشہ بکتا ہوا نظر آیا، انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ آج کا فیصلہ تھا محسوس نشستوں کے حوالے سے۔ آج کا فیصلہ یہ تھا، آپ سب کو پتہ ہے کہ محسوس نشستیں جو سنی اتحاد کونسل کو ملنی تھی، پاکستان تحریک انصاف کو ملنی تھی، وہ باقی جماعتوں میں بانٹ دی گئیں۔ ایکچول میں محسوس نشستیں اس طرح ملتی ہیں، اگر پاکستان مسلم لیگ نون ہے، ان کے ایم این ایز اتنے منتخب ہو کے آئے ہیں تو ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، اس حساب سے جو محسوس نشستیں الاٹ کی جاتی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حصے کی بھی محسوس نشستیں ان کو دے دی گئیں۔ تقریباً 66 بنتی ہیں وہ سیٹیں جو آج معطل کر دی گئیں، اور آج جو فیصلہ ہے، فیصلہ یہ تھا کہ ان کی جو سیٹیں ہیں وہ معطل کی جائیں، یہ کسی بھی ووٹنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، اور آج جو ووٹنگ میں شامل نہیں ہو سکتی یہ خواتین، اقلیت، اس کا سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے وہ قاضی صاحب کو پہنچا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ خوشی بھی اسی بات کی ہے۔ ان کو سیٹیں واپس ملنے کی اتنی خوشی نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی خوشی ہے کہ اب آئین میں ترامیم نہیں ہو سکے گی، اب قاضی صاحب ایکسٹینشن نہیں لے سکیں گے۔ اور آج جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کہہ رہے تھے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی ادارے کے سربراہ کو بھی ایکسٹینشن ملے جس طرح اس سے پہلے ملی، اور اس کے علاوہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے وہ تو میں یہ کہوں گا وہ ور گئی ہے۔ اب پتہ نہیں نیند کس طرح آئے گی ان لوگوں کو جو قاضی صاحب کو دوبارہ سے چیف جسٹس دیکھنا چاہتے تھے، جو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ فیصلے ان کی مرضی کے مطابق آئیں، تو فیصلے ان کی مرضی کے مطابق بہت سے آگے، جس طرح بلہ نشان لے لیا گیا، پاکستان تحریک انصاف جماعت جو ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار الیکشن نہیں لڑ سکے، آزاد الیکشن لڑے۔ اس کے علاوہ مزید سختیاں کی گئیں، بہت سی سختیاں کی گئیں، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خواب تھا، بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب ایکسٹینشن ملے گی، دوبارہ سے قاضی صاحب بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ جو خیال ہے یہ چکنا چور ہو گیا ہے۔ آج کی ایک بڑی خبر تھی تحریک انصاف کے لیے، ورکرز کے لیے، خواتین کے لیے۔ آج کا دن ایک خوشی کا دن تھا، اور آج ایک لمبے عرصے کے بعد تحریک انصاف کو عدالت سے کوئی اچھی خبر ملی۔ اس کے بعد سائفر کیس کی سماعت تھی، سائفر کیس کی سماعت معمول کی طرح ملتوی کر دی گئی۔ تیسرا جو پروگرام تھا وہ پروگرام تھا کے پی ہاؤس میں۔ آج پھر علی امین گنڈا پور نے بلاول بھٹو کو اور اس کے علاوہ باقی تمام جماعتوں کو خبردار کر دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اداروں پہ بھی بات کی۔ علی امین گنڈا پور نے آج جو اہم اعلان کیا وہ اعلان یہ تھا، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبرز، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، اس کے علاوہ سندھ سے، باقی بلوچستان سے، کشمیر سے لوگ یہاں پہنچے تھے، اور وہ لوگ تھے جو ایک اہم عہدے دار تھے۔ ہر ایک کا یہ سوال تھا کہ لوگ اب ہم پہ شک کرتے ہیں کہ آپ کمپرومائز ہیں، آپ عمران خان کی بات نہیں کرتے، تو ابھی ہمیں کوئی لاہ عمل طے کرنا چاہیے، ہمیں عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے تو عمران خان کی رہائی کے لیے دیا ہے۔ آج علی امین گنڈا پور نے ایک تو یہ اعلان کیا کہ 9 مئی والے دن ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا، جو پلان تھا ان کا، ایک ڈنڈے پہ 2 جھنڈے لگنے چاہیے، پاکستان کا، تحریک انصاف کا۔
دوسرا عمران خان کے پوسٹر لگنے چاہیے جس پر قیدی نمبر 804 لکھا ہو، اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے ورکرز کو باہر نکلنے کی کال دی گئی ہے، اور جو چوتھا ہے وہ یہ ہے کہ شہداء کے لیے دعا کرنی ہے، جو 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان شہید ہوئے تھے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور سب سے جو بڑی خبر علی امین نے دی وہ یہ تھی کہ 9 مئی کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ 9 مئی والے دن ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ سوگ منائیں گے، تقریبات ہوں گی، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے بھی کمر کس لی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی والے دن ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ کرے گی جس کی صدارت CMKP کے علی امین گنڈا پور کریں گے، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے مزید سینئر رہنما وہاں موجود ہوں گے۔ ساؤتھ ریجن مکمل وہاں موجود ہوگا جس میں کرک آ جاتا ہے، بنو آ جاتا ہے، لکی مروت آ جاتا ہے، ان تمام ریجن سے لوگ وہاں پہنچیں گے اور ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ پنجاب بھر میں لوگوں کو نکلنے کی کال دی گئی ہے۔ پنجاب سے ملک احمد خان بچر جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی وہاں پہنچے تھے۔ دیکھتے ہیں 9 مئی کا دن کس طرح گزرتا ہے۔ میں آپ کو 9 مئی والے دن ڈیرہ اسماعیل خان سے کوریج دوں گا، دکھاؤں گا کہ وہاں کے کیا مناظر ہیں۔ دوسری یہ اہم خبر تھی۔ تیسرا، جسٹس بابر ستار صاحب، ان کی فیملی کے حوالے سے بہت توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے، بہت سے گھٹیا الفاظ استعمال کیے گئے، تو انہوں نے ان پر کارروائی کرنے کا کہہ دیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو لوگ ججز کے خلاف، جو لوگ میرے خلاف کمپین کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے جسٹس بابر ستار کے خلاف کمپین کرنے والوں میں سے اکثر تو نون لیگی تھے، اور اکثر ان لوگوں کے ہی ٹاؤٹ تھے جو اس طرح جو جج انصاف کرتا ہے اس پر اور اس کے خلاف کمپین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسری یہ خبر تھی۔ چوتھا آپ کو یہ بتانا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے، جیسا کہ میں نے صبح کے ولاگ میں کہا، کہ 10 مئی کو فیصل آباد میں جلسہ کرنا تھا۔ آج عمر ایوب نے اعلان کیا فیصل آباد کا جلسہ 10 کے بجائے 17 تاریخ کو ہوگا۔ اتنی دیر جلسہ کیوں، کیا وجہ نہیں پتہ، لیکن دیکھتے ہیں 17 تاریخ کو بھی جلسہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا۔ پنجاب KP میں ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ ہو جائے گا، پشاور میں ہو جائے گا، کرک میں ہو جائے گا، کوہاٹ میں ہو جائے گا، دیر میں ہو جائے گا، سوات میں ہو جائے گا، شانگلہ میں ہو جائے گا، KP کے کسی بھی ریجن میں جلسہ ہو جائے گا، لیکن پنجاب کی باری کب آئے گی؟ پنجاب کا ایک جلسہ اناؤنس ہوا تھا 10 کا، وہ بھی جلسہ مہر کر دیا گیا ہے، کینسل کر دیا گیا ہے۔ اب 17 تاریخ کہی گئی ہے کہ 17 کو تحریک انصاف جلسہ کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی۔ 9 مئی کا دن تحریک انصاف نے بھرپور منانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ایک تو یہ خبر تھی۔ دوسرا آپ کو جیسا بتایا کہ آج سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑی خبر آئی، اور اس خبر نے بہت سے لوگوں کی ایکسٹینشن جو ہے اس کو مہر کر دیا ہے، وہ جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا ہے۔ تیسرا جسٹس بابر ستار کے حوالے سے بتایا۔ یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں 9 مئی کا دن پاکستان تحریک انصاف کس طرح مناتی ہے۔ باقی 9 مئی کے حوالے سے بوڈ کاسٹ بھی ہوں گی، وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔